اب ہم مسجد اقصی کے متعلق چند نقشے تمہیں دکھلاتے ہیں۔ سب سے پہلا نقشہ ہے اسلام سے پہلے فاتحین مسجد اقصی۔ سب سے پہلا جو فاتح حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، پھر اسی طرح کل 18 فاتحین کے نام آتے ہیں، ہر ایک کا سن، تاریخ، مدت سب لکھا ہوا ہے۔ دوسرا نقشہ ہے مسجد اقصی کی تعمیر اور مرمت میں شرکت کرنے والے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، پھر اسی طرح کل 14 بندے ہیں۔ تو یہ نقشہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو تاریخ بنیاد اور مرمت سب مذکور ہے۔ نمبر 3 جو نقشہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں، مسلم فاتحین اور غیر مسلم قابضین۔ تو یہ بھی کوئی 12 ہیں، ہر ایک کی مدت، قبضہ، تاریخ کے ساتھ مذکور ہے۔ چوتھا نقشہ ہے مسجد اقصی حاصل کرنے کے لیے صلیبی جنگیں۔ تو یہ بھی کل 10 جنگیں لڑی گئی ہیں، ہر ایک کا تفصیل، تاریخ کے ساتھ پوری کیفیت، مدت، قبضہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ فلسطین کے اندر بہت سارے مقامات مقدس اور بھی ہیں۔ اریحا، یہ بیت المقدس سے 12 میل مشرق میں ایک جگہ ہے جس میں ایک غار بھی ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے پناہ لی، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا، اور یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام اور یوسف نجار کی قبر ہے۔ اربد، یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی قبور ہیں۔ الخلیل، یہ حبرون کا نیا نام ہے۔ اس شہر کی جامع مسجد میں حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ مسجد کی دیوار کے دوسرے طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ بیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، اور یہ بیت المقدس سے 6 میل دور ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ حضرت عمر نے وہاں پر نماز پڑھی اور وہیں پر مسجد بنائی گئی۔ حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ غزہ بحر روم کا ساحلی شہر ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف کی قبر ہے۔ اسرائیل کا قیام، 1921 میں امریکی کانگریس نے فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی قرارداد منظور کی۔ 1929 اور 1936 کے دوران یہودیوں نے ہیکونا نام سے ایک دفاعی فوجی ملیشیا قائم کی، اور 1936 سے لے کر 1939 تک عربوں کی طرف سے برطانوی تسلط اور صہیونی توسیع خلاف جو بغاوتیں ہوئیں انہیں برطانیہ نے ہیکونا کے ذریعے ختم کیا۔ فروری 1947 بالغور معاہدہ کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے قرارداد منظور کی گئی۔ 19 نومبر 1947 میں فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ایک قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد کے مطابق ایک حصہ عربوں کے پاس، ایک حصہ یہودیوں کے پاس، اور تیسرا بیت المقدس کا حصہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی طے پایا گیا، لیکن اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ قدس کا شہر پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور عربوں نے اس قرارداد کو رد کر دیا۔ اس اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 میں تل ابیب میں یہودی ریاست
یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، جسے امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور دوسرے سامراجی ملکوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ یہ تقسیم عرب اور مسلم دنیا کو منظور نہ تھی، اس لیے جھڑپیں شروع ہو گئی۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے 48% علاقے پر فلسطین کا حق تسلیم کیا، لیکن 1967 کی قرارداد میں 22% کیا گیا۔ اب تو اس کا بھی انکار کیا جاتا ہے۔ بحوالے جنگ سنڈے میگزین 5 مئی 2002۔ 1949 میں القدس شہر کا رقبہ جو 21 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو القدس درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو شہر کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ عربوں کا علاقہ جو 2 مربع کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ، جو القدس کا تقریباً 11.5% علاقہ ہے، 18 مربع کلومیٹر پر یہودیوں کا قبضہ ہے، جو القدس کا تقریباً 4.25% علاقہ ہے۔ البات فروری، حوالہ البات فروری 2001۔ فروری 1949 میں اسرائیل، مصر، شام، لبنان اور اردن سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں اردن اور اسرائیل نے یروشلم کو تقسیم کیا۔ شاہ عبداللہ نے اپنی فوجوں کو صرف اپنے علاقے تک محدود رکھا، اور شاہ عبداللہ نے اسرائیل سے خفیہ معاہدہ کیا اس کے مغربی کنارے غزہ کی پٹی کے درمیان میں راہداری دی جائے، لیکن شاہ عبداللہ کو یہ معاہدہ مہنگا پڑا۔ اسے 1951 میں ایک فلسطینی نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ عرب اسرائیل جنگیں، حقیقت میں عنوان ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ مسلم اور غیر مسلم جنگیں تھی، لیکن یہ سامراجی سازشیں تھی کہ یہودیوں کا ٹکراؤ صرف عربوں کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حقیقت میں یہ جنگیں مسلم اور یہودیوں کے درمیان ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگیں، اس عنوان سے ان جنگوں کو لڑا گیا اور ان ناموں سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے۔ تل ابیب اسرائیل کا دارالحکومت میں 14 مئی 1948 میں یہودی ریاست اعلان کیا گیا، اور فلسطینی مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور وہ عہد پیمان جو یہودی نے عربوں سے کیے تھے پھر گئے، اور عرب اور اسرائیل میں جنگیں شروع ہو گئی۔ نمبر 1، جنگ اول۔ پہلی جنگ اس وقت لگی جب عربوں نے اسرائیل کی مخالفت میں فلسطین کی سرزمین پر اپنی فوجیں لے آئے تاکہ فلسطین کو اسرائیلی فوجوں سے بچایا جائے۔ یہ دسمبر 1947 کا دور تھا۔ اس جنگ میں 125 شامی فوجی اور 18,000 مصری فوجی شہید ہوئے اور عربوں کو شکست ہوئی۔ نمبر 2، جنگ دوسری جنگ 15 مئی 1948 میں ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت پر بیت المقدس شہر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ الف، کچھ حصہ تقریباً 22% علاقہ عربوں کو دیا گیا۔ با، اکثر حصہ 48% اسرائیل کو دیا گیا، اور جیم، بقیہ اقوام متحدہ کنٹرول میں دیا گیا۔ مصر، شام، لبنان، اردن اور عراق کی مشترکہ فوج غزہ پٹی، بیر صبا، ذوالکرم، نابلس، اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک پہنچ گئی۔ یہودیوں کی ناکامی پر امریکہ،
برطانیہ اور روس نے اقوام متحدہ کو جنگ بند کرانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ عرب لیگ نے 11 جون پر 4 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ یہ جنگ بندی عربوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی۔ اس صلح نے عربوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنے ایلچی پوری دنیا میں پھیلا دیے، جنہوں نے اسلحے کے ڈپو اور دولت کے خزانے جمع کیے۔ جیسے صلح کی مدت پوری ہوئی، اسرائیل نے زبردست اور خوفناک جنگ شروع کی اور عربوں کو بری طرح شکست دی۔ تو جیتی ہوئی جنگ اپنوں کی سازش کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ نمبر 3، جنگ سوم۔ تیسری جنگ 12 جنوری 1949 میں ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے عربوں کے 400 گاؤں پر قبضہ کیا، 8 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ اور دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت پر مجبور کیا۔ اقوام متحدہ نے القدس کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا۔ عربوں کا حصہ 11.5%، یہودیوں کا حصہ 84% اور اقوام متحدہ کے زیر نگرانی 4.25% علاقہ دیا گیا۔ نمبر 4، جنگ چہارم۔ چوتھی جنگ 1956 میں ہوئی۔ اس میں عرب پسپائی پر مجبور ہوئے، جس میں اسرائیل نے مصر کے علاقے صحرائے سینا اور نہر سویز پر قبضہ کیا۔ نمبر 5، جنگ پنجم۔ پانچویں جنگ 5 جون 1967 میں ہوئی۔ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ اس میں عرب پسپائی پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے بیت المقدس کا مشرقی حصہ، غزہ پٹی، شام کی گولان کی پہاڑیاں اور ضفت الغربیہ کے ساتھ 21 مربع میل عربوں کی زمین لے لی۔ اس جنگ میں یہودی مسجد اقصی پر مکمل طور پر قابض ہو گئے۔ مصر کا 80% اسلحہ تباہ کر دیا۔ 10,000 مصری، 6,194 اردنی، 1,000 شامی فوجی شہید ہو گئے۔ 3 لاکھ اور 30,000 فلسطینی اپنے علاقوں سے بے دخل کیے گئے۔ یہودی فوجی ان ناروں سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ دین محمدی ماضی کا حصہ ہے۔ محمد فوت ہو گئے، اپنی عورتوں کو چھوڑ گئے۔ آج ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسرائیل فوج کا چیف ربی سکوت نے یروشلم کی دیوار گرہ پر پہنچ کر اعلان کیا کہ ہمیں اپنی مقدس جگہ مل گئی، ہم یہاں سے کبھی واپس نہیں جائیں گے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوں گے۔ نمبر 6، جنگ ششم۔ چھٹی جنگ اکتوبر 1973 میں ہوئی۔ اس جنگ میں ہزاروں اسرائیلی فوجی مارے گئے، جبکہ 136 اسرائیلی جہاز، 270 ٹینک، 440 بختر گاڑیاں اور 37 ہیلی کاپٹر تباہ کیے گئے۔ بحوالہ ہفت روز المنبر، لال پور، اکتوبر 1973۔ اس جنگ میں مصر نے اپنا علاقہ صحرا سینا واپس لے لیا۔ اس جنگ میں بھی عربوں کو شکست فاش ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں کو اعلیٰ کلمۃ اللہ سے زیادہ حصول اقتدار اور اپنے علاقے کا دفاع تھا، اور اس جنگ کو اسلام اور کفر کی لڑائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عربوں کے شکست کے اسباب۔ عرب عرصے دراز سے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر عمل، افکار، تہذیب و سماج، لباس، عریان، فحاشی، غرض کے پاؤں سے لے کر سر تک ہر چیز بتا رہی تھی کہ ہم عرب کتنا بھی یورپ وغیرہ کو کتنا بھی برا بھلا کہیں، لیکن دل سے مغربی تہذیب سے محبت کرتے ہیں
اور ان کے جسم و جان سے تابع دار ہیں۔ نمبر 2، اگر مسئلہ فلسطین کو عرب اسرائیل کے بجائے عالم اسلام کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا تو تمام مسلمان اکٹھے ہو کر لڑتے تو یہودی شکست کھاتے، لیکن عربوں نے اسے اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ نہ بنایا اور عرب کا مسئلہ بنایا۔ قوم پرستی اور نسل پرستی کی بنیاد پر جنگیں کی۔ دوران جنگ العزت للہ کی جگہ پر العزت للعرب کے نعرے لگتے تھے۔ قاہرہ اور متحدہ ہائی کمان سے ریڈیو پر یہ نعرے مسلسل چلتا رہا اور وجاہدوا فی سبیل العروبہ، عرب قومیت کے راستے میں جہاد کرو۔ انا للہ۔ اور وجاہدوا فی سبیل اللہ کا نعرہ سننے میں نہ آیا، روح ایمانی کا جذبہ پیدا نہ ہوا جو انہیں شہادت پر ترغیب دے سکے۔ یہ فوجی روسی اشتراکی کمیونسٹ کامریڈ یعنی اللہ کے باغی دہریے ہو کر لڑ رہے تھے، مجاہد فی سبیل اللہ بن کر نہیں لڑ رہے تھے، اس لیے اللہ رب العزت کی مدد نہیں آئی۔ کافروں کے ہاتھوں شکست ہوئی، نہ مادی اسباب پورے تھے یعنی اصل ناقص اور کم، اور نہ روحانی اسباب اعلیٰ کلمت اللہ پورے تھے، صرف نام کے مسلمان۔ بقول بزرگ حضرت سائیں بیت شریف والے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اصل کی بےزتی نہیں کرتے، جس طرف اصل زیادہ ہوتا ہے کامیابی ان کو ملتی ہے۔ شیخ احمد یاسین شہید بانی اسلامی تحریک حماس نے افغان مجاہدین کے کامیاب جہاد کو دیکھ کر اس طرز پر جہاد فلسطین کو اثر نو اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد رکھی اور گوریلا کارروائیں شروع کی۔ سن 1987 میں انتفاضہ کے نام سے کارروائیاں شروع کی جو آج تک کامیابی سے جاری و ساری ہیں۔ مجاہدین کی گوریلا کارروائیوں سے صہیونی حواس باختہ ہو گئے، یہودیوں کو سکون کی زندگی میسر نہیں، ہر وقت خطرے میں رہتے ہی جب گھروں سے نکلتے ہیں تو انہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ سلام سے گھر لوٹ کر آئیں گے یا کسی فلسطینی مجاہد کے حملے کا شکار ہو کر زخمی یا ہلاک ہو جائیں گے۔ مسئلہ فلسطین پر 3 بادشاہ قتل ہو چکے ہیں۔ مصر اور اردن کے بادشاہ مجاہدین کے ہاتھوں اور اسرائیلی وزیر اعظم ایک یہودی انتہا پسند کے ہاتھوں